الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور رحمت اور مقام رضا اور رحمت یعنی جنت، چونکہ جنت اللہ کا مقام رضا ہے، اللہ کے راضی ہو جانے کی جگہ ہے، مقام رحمت ہے، ہمیشہ ہر وقت وہاں اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ کی رضا اور رحمت، مقام رضا اور رحمت کو حاصل کرنے کا جو راستہ، جو زندگی کا طریقہ کتاب و سنت میں ہمیں اور ساری انسانیت کو بتلایا گیا، اس راستے اور طریقے پر چلنا صراط مستقیم ہے. چونکہ اس بدھ کو میں نے اللہ کی توفیق سے اجمالی طور پر درس حدیث میں صراط مستقیم کا تذکرہ کیا تھا، اور اس جمعہ میں بھی کہیں کوئی سفر نہیں تھا، میں نے سوچا کہ صراط مستقیم کی مزید کچھ وضاحت آ جائے. میں یہ بتلانا چاہوں گا، اللہ اگر توفیق دے دے، صراط مستقیم کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. پھر صراط مستقیم پر چلنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے اس پر چلا جائے، اس کی علامتیں کیا ہیں. بہت غور سے سنیے اور اس عزم اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے ہم عمل کریں گے. کہو نا بھائی انشاءاللہ. صراط مستقیم سے متعلق یہ حقیقت ہے، صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ. صراط مانا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ. کیا مطلب؟ اللہ تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے اس کا نام ہے، بولو ذرا بولتے رہو، صراط مستقیم. اللہ کی رضا اور رحمت کو حاصل کرنے کا سیدھا جو راستہ ہے اس کا نام ہے صراط مستقیم. جنت کو حاصل کرنے کا جو سیدھا راستہ ہے اس کا نام ہے صراط مستقیم. اللہ کو اگر پانا ہے تو صراط مستقیم پر چلنے والوں ہی کو وہ ملے گا. یہ قرآن کہتا ہے ان ربی علی صراط. آپ صراط مستقیم کی اہمیت کا یوں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کم سے کم 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے اپنے سبھی بندوں کو قرآن پاک میں صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دی ہے. ایک مرتبہ بھی اللہ اگر صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دے دیتے قرآن میں تو اس کی اہمیت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. لیکن میرے بھائیوں، بار بار بندوں کو اس کی طرف توجہ کیوں؟
آخرت میں کامیاب وہی ہوں گے جو صراط مستقیم پر چل کر کے آئے ہیں۔ اور میں نے بدھ کو اشارہ کیا تھا، شیطان کا چونکہ بنیادی مشن کیا ہے، ایک طرف سرکار کا بنیادی مشن، دوسری طرف شیطان کا بنیادی مشن۔ قرآن کہتا ہے جب شیطان کو گیٹ آؤٹ کیا تھا نا اللہ نے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے کبر اور تکبر کی وجہ سے۔ تکبر بہت خطرناک چیز ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور معمولی سمجھنا۔ بھائیو اپنے آپ کو بچاؤ، کفر کا بہت بڑا سبب کبر ہے، تکبر۔ اور سب سے بڑی مثال شیطان جو کافر ہوا اس کے کفر کی وجہ سے۔ خیر میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، حق تعالیٰ نے اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا تھا، نافرمانی کی تھی نا۔ میرا تو ارادہ ہوا بھی تھا کہ آج ایک بہت ہی علمی اور اصلاحی مضمون کو کھولا جائے، آدم اور شیطان کی غلطیوں میں 5 فرق۔ اللہ کی نافرمانی آدم سے بھی ہو گئی، شیطان سے بھی ہوئی، ان کے درمیان فرق کیا تھا؟ 5 فرق کو علماء نے لکھا ہے، کبھی انشاءاللہ۔ بہرحال اس کو حکم دیا تھا کہ اسجدو، بولو، لآدم، اور سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ اب تعالیٰ نے گیٹ آؤٹ کر دیا، فخرج منہا فإنک رجیم، چلے جاؤ، تم جیسے متکبرین کا ہمارے یہاں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اس وقت اس ملعون نے کچھ چیلنجز کیے تھے اور کچھ دعائیں بھی کی تھی۔ ایک دعا تو یہ کی تھی، انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے زندہ رکھنا۔ ہواؤں کا طوفان آئے، زلزلے آئے، زمینی آسمانی عذاب، لیکن میں تو زندہ ہی رہوں۔ شیطان کی عمر، ذرا بولو نا یار، ہاں اس کی جو اولادیں ہیں، شیطان کی منحوس، اور شیطان کی عمر لمبی ہے تو اس کی اولادوں کی بھی عمر لمبی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خیر یہ دعا قبول ہوئی، انذرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنذرین، جا تجھے مہلت دی۔ اب اس میں ایک بہت تفصیلات ہیں، میں اسے چھوڑتے ہوئے، اس وقت اس نے ایک چیلنج بھی کیا تھا، کئی چیلنجز کیے تھے۔ ایک چیلنج اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کمبخت، ایک چیلنج کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو نے مجھے اپنے دربار سے دھتکار تو دیا، لیکن آدم اور اولاد آدم کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور اولاد آدم کو بہکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ کہا تھا شیطان نے۔ بھائیوں میرے پاس اس وقت میں تو کوئی گنجائش جمعہ کی نشست میں ہوتی نہیں، یقین جانو، یہ قرآن پڑھو بھائی، قرآن کے قریب آؤ، اہل علم سے، اہل قرآن سے، علماء سے معلوم کرو قرآن میں کیا کچھ ہے۔ اور شیطان نے اس کو مشن بنایا کہ نہیں بنایا؟ صراط مستقیم سے بندوں کو ہٹانا شیطان کی زندگی کا بنیادی مشن، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ساری کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو جائے، بلکہ اس کے تو خیر میں بھی شر کا پہلو موجود ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہے نا؟ اگر سمجھے ہوتے نا وجد میں آ جاتے، آپ سمجھے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ شیطان کے تو خیر میں بھی شر اور برائی کا پہلو موجود ہے، اب بھی نہیں سمجھے۔ مطلب وہ بدبخت اور وہ کمبخت، جب اللہ نے اس کو ہمارا دشمن، ہم لوگ تو آپس کی دشمنیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بھائی سے دشمنی موڑ لی ہے، بہنوں سے دشمنی موڑ لی ہے، پڑوسیوں سے دشمنی، اپنوں سے دشمنی موڑ رکھی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے ہی کے چکر میں اور فکر، بھائیوں قوم کی ترقی کا راز یہ ہے
ایک بزرگ سے جب کسی نے پوچھا کہ ہماری قوم ترقی کیسے کرے گی، یاد رکھ لینا، اپنے دلوں پر نقش کر جانا میرے بھائیوں، قوم کی ترقی کا بنیادی راز یہ ہے لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے لوگوں کا ہاتھ پکڑو۔ ارے نہیں سمجھے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی بھائی کی ٹانگ کھینچتا ہے، کسی بھی طرح وہ گرے تو کہاں سے ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے؟ ٹانگیں مت کھینچو، مسجد والے ہو، مدرسے والے ہو، عوام ہو، خواص ہو، اپنے ہو، پر ٹانگیں نہ کھینچو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو۔ بہرحال شیطان کی ساری کوششوں کا خلا، اس کے شر میں بھی خیر، اس کے خیر میں بھی شر موجود ہے۔ وہ غالباً امیر معاویہ کا واقعے کی طرف ذرا سا اشارہ کرتا ہوں، تہجد گزار تو ہوتے نا سارے اکابر، سارے صحابہ صلحاء، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اب اتفاق سے ایک مرتبہ رات میں آنکھ ہی نہ کھلی، نیند پر تو کنٹرول نہیں نا، اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ان کی تو زیادہ سے زیادہ تہجد چھوٹ جاتی تھی، وہ بھی زندگی میں کبھی کبھی۔ بدقسمتی سے ہماری نماز فجر زندگی میں ہوتی ہے، ارے بولو کبھی کبھی والے بولو نا، جو پابندی والے ہیں انہیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب تہجد چھوٹ گئی، رونے لگے، دن بھر روتے رہے۔ ہم تو اپنا بچہ فیل ہو جائے نا خوب روئیں گے، اور پتہ نہیں کتنا جھگڑیں گے بیوی کے ساتھ، اور بچے کم وقت دھیان نہیں دیتا، تو بھی کرتی کیا ہے۔ ہمارا نقصان تو یہ ہے نا، پیمنٹ اگر اٹک جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا، نمازیں اگر چلی جائیں ہماری، بچوں کی، گھر والوں کی پرواہ کیا ہے۔ او بھائیو، یہ میں تانے نہیں دے رہا، مجھے کیا فائدہ آپ کو تانا دینے سے۔ بدقسمتی سے سماج کا جو حال ہے، کہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لو، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے تعلق قائم کرو۔ بہرحال دن بھر روتے رہے، ہائے میری تہجد چھوٹ گئی۔ دوسرے دن جب تہجد کا ٹائم ہوا، ایک بڑے میاں آئے اٹھانے، حضرت اٹھیے، نماز تہجد کا وقت ہو گیا۔ اب حیران کہ بھائی میں نے تو الارم تو رکھا ہی نہیں، نہ بیوی نے اٹھایا، نہ بچوں نے اٹھایا، نہ گھر والوں نے، یہ پھر ہیں کون؟ ہاتھ پکڑ لیا۔ بعضوں نے کہا یہ پیران پیر کا واقعہ، بہرحال صحابہ صلحاء میں سے یہ واقعہ ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ شیطان کے خیر میں بھی شر کا پہلو موجود ہے۔ چنانچہ اس نے کہا حضرت میں ہی بدنام زمانہ، ارے بولو شیطان ہوں، ابے کم وقت کہیں کا، تیرا کام تو جاگنے والوں کو سلانا ہے، تیری ڈیوٹی چینج کب سے ہو گئی؟ ابے کم وقت کہیں کا، اب تو سونے والوں کو جگانے کب سے لگا؟ حضرت بات برابر ہے، میرا کام جاگنے والوں کو صبح صبح میں بڑی نیند آتی ہے۔ اور یاد رکھو، خدا کی قسم ہے میرے بھائیوں، کتاب و سنت میں صاف تو نہیں لیکن کتاب و سنت کا یہ مضمون ہے، اللہ جن سے محبت کرتے ہیں رات بھر وہ سوئے نہ سوئے آخری وقت میں انہیں اٹھا دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی اٹھائے نہ اٹھائے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ جن سے محبت کرتے ہیں اور جن کے بارے میں جن کا چہرہ، جن کو اپنے سامنے آخری حصے میں کھڑا ہونا دیکھنا پسند کرتے ہیں، انہیں اٹھا دیتے ہیں۔ اور جن بندوں سے اللہ محبت نہیں کرتے، جب صلحاء اور صحابہ اور اللہ والوں کے اٹھ کر مانگنے کا وقت ہوتا ہے، وہی ان کم وقتوں کے ہے نا، صبح صبح میں بڑی نیند آتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ کچھ کوشش کرو، کچھ فکر کرو، بے کرو گے کہ نہیں کرو گے بھائی؟ یہ سب سننے کی باتیں تو نہیں ہیں۔ بہرحال چنانچہ اس بدبخت نے کہا حضرت میرا کام تو جاگنے والوں کو سلانا ہی ہے، لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانا ہی ہے۔
لیکن بات اصل میں یہ ہے کل جو تہجد آپ کی چھوٹ گئی، لوگ تو بڑے بڑے فرائض ہضم کر جاتے، کوئی پرواہ ہی نہیں. آپ کی تہجد چھوٹ جانے پر جو دن بھر آپ روئے ہیں، اللہ کو یہ رونا اتنا پسند آیا کہ روزانہ تہجد پر جو ثواب ملتا تھا نہیں پڑھنے پر اس سے ڈبل ثواب دے دیا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی میں تو پھر بھی خسارے میں ہی رہا، یہ روز سنگل ثواب دیتے تھے وہی اچھا ہے. اس کے شر میں بھی اس کے خیر میں بھی شر کا پہلو موجود ہوتا ہے. اس کی زندگی کا ساری کوششوں کا بنیادی مشن لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ذرا آگے بڑھ گیا ورنہ کوشش کروں گا انشاءاللہ. صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی اہمیت کے لیے اتنا بھی کافی ہے، اگر شیطان کی ساری کوششوں کا بنیادی مقصد اور مشن اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانا، تو سرکار دو عالم سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا بنیادی مشن لوگوں کو اللہ سے ملانا اور لوگوں کے صراط مستقیم کی طرف بلانا. قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی صراط مستقیم پر چلے. قرآن پاک میں رب العالمین نے گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس کی اہمیت کو سمجھ. اچھا یہاں ایک علمی بات زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، قرآن نے راستے کے لیے، وقت ختم ہو رہا ہے لیکن سنیے، راستے کے لیے ایک تو لفظ صراط کا استعمال، ایک علمی لیکن بڑا دلچسپ یہ بات، یہ نکتہ ہے. صراط کے لیے قرآن نے، یعنی راستے کے لیے قرآن نے صراط کا لفظ بھی استعمال کیا، یہ علماء اور یہ حضرات جانتے ہیں. طریق کا لفظ بھی استعمال کیا اور سبیل کا لفظ بھی. کمال کرتے ہیں علماء جو علمی مشاغل میں مشغول رہتے ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا. وہ علماء کتاب و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے گہرائیوں میں جا کر موتی بکھیرتے ہیں امت کے سامنے. صراط یعنی طریق اور سبیل کے مقابلے میں صراط اس راستے کو کہتے ہیں. ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق جس راستے میں 5 اوصاف پائے جائے. کتنے اوصاف؟ جلدی جلدی سنو. وہ راستہ سیدھا ہو، نمبر 2 وہ راستہ آسان بھی ہو، نمبر 3 وہ راستہ عام ہو، پرسنلی نہ ہو کہ وی وی آئی پی لوگوں کے علاوہ کوئی یہاں آ ہی نہیں سکتا. اسلام کا کوئی حکم وی وی آئی پی لوگوں کے لیے ہے؟ ذرا بولو نا یار. معذوروں کے لیے بہت سے احکام ہیں. آپ دیکھیں نا، مالداروں کے لیے، تم جتنے بہت بڑے مالدار بن گئے نا، پی ایم اور سی ایم کم وقت بن گئے، اب تمہارے لیے چھوٹ ہے ہی نہیں. ان کے بالمقابل جو معذور ہوئے ہے نا، جو چل بھی نہیں سکتے، جو مسجد تک آ بھی نہیں سکتے، جو ٹھیک سے وضو بھی، دیکھو ایسے معذوروں کے لیے بہت سارے احکام میں رخصت ہے کہ نہیں؟ آسان ہے، کشادہ ہے. کوئی تنگ راستہ نہیں ہے کہ خالی انڈیا کے مسلمان صراط مستقیم پر چلے تو بہت بھیڑ ہو جاوے نا. ہر زمانے کے، ہر علاقے کے، صرف مسلمان نہیں بلکہ انسان صراط مستقیم پر اگر چلنا چاہیں تو ہر ایک کے لیے بولو گنجائش. کیا مطلب؟ اچھا پھر 5واں وصف یہ ہے کہ وہ راستہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو. ہماری منزل مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رحمت کا حصول ہے، جنت کا حصول ہے. تو بھائیو یہ ذرا غور کریں نا. دیکھیے اتنے گنجائش نہیں، ورنہ آپ یقین مانو صراط مستقیم
میں یہ پانچوں اوصاف پائے جاتے ہیں. یعنی میں نے کہا صراط مستقیم شریعت اور کتاب و سنت میں وہ راستہ جو حق تعالی نے اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہمیں اور ساری انسانیت کو, اور اس پر چلنے سے ہم سیدھے اللہ کی رضا اور رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں. اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے. وہ عام ہے, آسان ہے, ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے اس پر چلنا آسان بھی ہے, اور اس راستے پر چلنے والا سیدھے اللہ کو پا لیتا ہے. سمجھے نا؟ اور بھی ہے کچھ اجازت آپ کی طرف سے, کچھ گنجائش ہے؟ ذرا بتلائیے سب مل کر کے. ارے بھائی نہیں ہے تو وآخر دعوانا بولو نا بھائی, ذرا سا سن لیجئے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ صراط مستقیم پر چلے, اس لیے اللہ نے قرآن میں صراط مستقیم کی صرف ترغیب نہیں دی, دعا بھی سکھائی اور حکم بھی دیا. اللہ چاہتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں ہر نماز پڑھنے والا بندہ بولو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. یہاں ایک علمی بحث اسے ہم چھوڑ رہے ہیں. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کی دعا ہے, حدیث قدسی ہے مسلم میں. حق تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا بھائیو ذرا یہ سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھو, اور جب امام کے پیچھے آپ سنتے ہو تو سمجھ کر سنو, اس تصور کے ساتھ سنو کہ ہم اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں. حدیث میں ہے بندہ جب الحمدللہ رب العالمین, اب تعالیٰ فرماتے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. حدیث میں اگر یہ بات نہ ہوتی تو میری مجال تھی جو میں کہوں الرحمن الرحیم. اب تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اب یہ حمد ثنا اور یہ مالک یوم الدین, یہ جو مجدنی عبدی, اس میں کیا فرق ہے اسے چھوڑیے ابھی. اور پھر جب بندہ چوتھی آیت پڑھتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, حق تعالی فرماتے ہیں میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے. بہت ایگریمنٹ کیے ہیں اپنے بیپاریوں کے ساتھ, یہ اللہ کے ساتھ بندے کا ایگریمنٹ حدیث میں ہے. اس کا پہلا حصہ اللہ کے لیے, دوسرا حصہ بندوں کے. مالک یوم ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, مسجد میں, ہر جگہ, ہر وقت, ہر حال میں, حالات موافق ہو تو مخالف ہو تو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور مدد تو تجھی سے مانگیں گے. یہ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اب پھر اس کے بعد دعا ہے. فرمایا اهدنا الصراط المستقیم, الہ العالمین صراط مستقیم پر چلا. یہاں سنیے ذرا, اب یہ دعا تو امام صاحب بھی پڑھتے ہیں, مقتدی صاحب بھی پڑھتے ہیں, اور امام صاحب کی کیا بات ہے بھائی. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کی رکعت میں یہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اور آپ تو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا تو حضور بھی پڑھ رہے ہیں, یہ دعا صحابہ صلحاء اور نیک لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. علماء مفسرین فرماتے ہیں نہایت جامع دعا ہے, 3 مطلب ہے اس کے. وہ لوگ جو صراط مستقیم سے دور اور محروم ہیں ان کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب وہ اللہ سے توفیق ہدایت مانگتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم صراط مستقیم سے دور ہیں, مسجدوں سے دور ہیں, تیرے حکموں سے دور ہیں, اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. ان کے لیے
اہدنا الصراط المستقیم. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائیو، کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی تحقیقات کے بعد الحمدللہ یہ باتیں پیش کی جاتی ہے، عام طور پر نہیں سننے ملتی. اور جو لوگ اللہ کی توفیق سے عام مسلمان جو صراط مستقیم پر کسی طرح چلتے ہیں، تھکتے تھکاتے چلتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم طلب توفیق ہدایت کی دعا ہے. ان کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے عام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ آپ کا کرم ہوا، آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھا تو دیا، اب اس پر چلا بھی دے. سمجھے؟ اور جو کاملین ہیں، ہر زمانے کے کاملین جن کا ایمان کمال والا تھا، وہ انبیاء ہو، صلحاء ہو، صحابہ ہو، کوئی ہو، ان کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرما دے. اللہ جی جب آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھا بھی دیا، اس پر چلا بھی دیا، تو آپ اپنے کرم سے اس پر جما بھی دیجئے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے. صبح میں مسلمان ہونے والا شام تک کافر ہو سکتا ہے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سے محروم نہ کر دینا. یہ دعا ہم روزانہ مانگ رہے ہیں. اب بتلاؤ، اگر سمجھ کر مانگے تو نماز میں دل لگے گا نہیں لگے گا؟ سمجھ کر مانگیے. اب خیر پھر آگے اور بھی تفصیلات ہیں، حدیث میں ہیں، اسی حدیث قدسی میں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ أَوْ كَمَا قَالَ تَعَالَى، بندہ جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں. مطلب یہ ہے روزانہ ہدایت کی دعا مانگنے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتے، ہدایت دے ہی دیتے ہیں. اور یہ وعدہ بھی ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. اس کا مطلب ایک یہ بھی فرمایا ہے مفسرین نے کہ جو صراط مستقیم کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، چلنا چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے ہی دیتے ہیں. سلمان فارسی کا واقعہ کتنا شاندار اور کتنا بہترین یہ نمونہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے. اور پھر میرے بھائی علماء نے اس کی علامتیں بھی لکھی ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق مل گئی، اس کی نشانی کیا ہے. قرآن نے اس کو بھی واضح کیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ لِلْإِسْلَامِ. اللہ صراط مستقیم کی جسے ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے سینے کو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کھول دیتے ہیں. پھر حدیث میں اس کی علامت بتلائی کہ جس کا سینہ کشادہ ہو گیا، شرح صدر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا نا رب اشرح لی صدری، اور حضرت محمد الرسول اللہ کو بغیر مانگے الم نشرح لک صدرک. یہ شرح صدر کی علامت یہ ہے اللہ جس سے صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، اسے اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. آقا فرماتے عبداللہ ابن مسعود کی روایت حدیث میں ہے، جسے شرح صدر ملتا ہے اس کی 3 علامتیں. نمبر 1، اس کی پھر ساری رغبتیں اور توجہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے، آخرت کی رغبت پہلی علامت. نمبر 2، دوسری علامت دنیا سے بے رغبتی. دنیا میں وہ رہتا تو ہے، دنیا کو دل میں رکھتا نہیں ہے، دنیا کو وہ ضرورت سمجھتا ہے، مقصد یہاں کی جاب کو، یہاں کی تعلیم کو، یہاں کے عہدوں کو ضرورت تو سمجھتا ہے، مقصد نہیں سمجھتا. اور تیسری علامت موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق. اللہ سے دعا کرے اللہم اشرح صدورنا، اللہم نور قلوبنا للایمان واشرح صدورنا للاسلام. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.